الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ مولانا العظیم۔ لفظ الف لام میم کی تفسیر اس دن چل رہی تھی کہ جب لائٹ کی پرابلم بن گئی تھی، جس کی وجہ سے سبق ریکارڈ نہیں ہو سکا۔ وہاں سے ہی جو اعتراضات اٹھنے والے ہیں وہ اعتراضات اور ان کے جوابات سن لیں، پھر انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 2 کی تفسیر شروع کر دیں گے۔ سب سے پہلا اعتراض الف لام میم پر اٹھانے والے لوگوں نے یہ اٹھایا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن پاک تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن پاک عمل کرنے کے لیے، اگر اس کی مراد اس قدر چھپی ہوئی تھی تو پھر اس آیت کو قرآن کریم میں رکھا کیوں گیا ہے؟ پہلا اعتراض یہ ہے، اگر یہ راز کی بات تھی تو صیغہ راز میں رکھی جاتی، اس کی مراد جو اتنی چھپی ہوئی ہے تو پھر اس کو قرآن کریم میں کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جناب علی، یہ خیال محض آپ کا غلط ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن کریم صرف عمل کے لیے آیا ہے۔ یہ آپ کی بات اس سرے سے غلط ہے۔ اس کی تحقیق پہلے بھی ہم مقدمہ میں کر چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو جاننے کے لیے آئی ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے بارے میں آیتیں۔ بعض آیتیں ان میں سے ایسی ہیں جو فقط ماننے کے لیے آئی ہیں، جس طرح کہ اللہ کے کلام میں کچھ آیتیں ایسی ہیں ان کے بارے میں حکم فرمایا گیا ہے کہ جانو نہیں صرف مان لو، جس طرح کہ یہ آیت کریمہ ہے۔ ماننا ضروری ہے، ماننا فرض ہے، الف لام میم بس برحق ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جو ڈرانے کے لیے آئی ہیں، جس طرح کہ عذاب کی آیتیں۔ بعض آیتیں ایسی آئی ہیں کہ جو خوشی دینے کے لیے اور امید دلانے کے لیے، رب کی رحمت کی آیتیں۔ تو یہ متشابہات جو آیتیں ہیں یہ صرف ماننے کے لیے آئی ہیں، صرف ماننے کے لیے۔ اب رہا سوال کہ ان کو قرآن کریم میں رکھا کیوں گیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات، اس کو آپ نے سوال اٹھایا کہ قرآن پاک تو صرف عمل کے لیے آیا۔ ہم کہتے ہیں بھائی خالی صرف عمل کے لیے نہیں آیا، ان میں ہر آیات اپنا اپنا مرتبہ اور اپنا اپنا معنی اور اپنا جناب علی سب کچھ بتا رہی ہے کہ جو متشابہات آیتیں ہیں یہ صرف ماننے کے لیے ہیں۔ اگر تم ان کو جاننا چاہتے ہو کیا جانو گے؟ یہ تو راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان، اور تم ان کو سمجھنا چاہتے ہو، تمہاری عقل ہی قاصر ہے، سمجھ نہیں سکتے۔ اس کا معنی نکالنا چاہتے ہو، تمہاری عقل وہاں تک پہنچتی نہیں کہ تم معنی نکال سکو۔ اس لیے بعض آیتیں جناب علی ماننے کے لیے ہیں، بعض آیتیں جاننے کے لیے ہیں، بعض آیتیں عذاب کی ہیں، بعض آیتیں رحمت کی ہیں۔ اور متشابہات جو آیات ہیں نا، متشابہات جس طرح کہ الف لام میم ہو گئی، الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد، یہ آیتیں صرف ماننے کے لیے ہیں۔ اب رہا سوال کہ ان کو قرآن پاک میں رکھا کیوں گیا، تو اس کی چند حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت ان میں سے یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا تم پر فرض ہے، ان پر ایمان لاؤ۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ ان کی تلاوت کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں بھی ملیں، 30 گناہ بھی معاف ہوں، 30 درجات بھی بلند ہوں۔ یہ دوسری حکمت۔ اور تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان معلوم ہوتی ہے ان ایسے متشابہات آیات میں سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ اللہ رب العزت کے ایسے راز،
ایسے ایسے راز کہ ان رازوں تک فرشتوں کو بھی رسائی نہیں پہنچ سکی. حضور کی یہ شان ہے. حضور کو ان کا بھی حضور کو پتا ہے کہ جن رازوں کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل سکا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رازوں کو جانتے ہیں. یہ شان ظاہر کرنی تھی. اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ عالموں کی آنکھیں نیچی ہوں، دل سے غرور جاتا رہے. یہ کوئی مت کہے کہ میں تو بڑا عالم ہوں جی، میں اتنا وڈا مفتی ہوں کہ میرے جہاں مفتی کوئی کو نہیں، میں تو جناب علی میں تو علم دی انتہا نو پہنچا ہوا. ہم جہاں بول جائیں گے وہاں بس ہو جائے گی. ایسے متکبرانہ دل میں غرور، علم کی وجہ سے کوٹ کوٹ کر تکبر بھرا ہوا ہو، غرور ہو. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یہ کلمہ لگا کر تاکہ ان کی آنکھیں نیچی ہوں، دل سے غرور جاتا رہے، عاجزی اور نیاز مندی کا ان کو اقرار کرنا پڑے کہ ہر عالم ہر چیز کے سمجھنے اور ہر چیز کے جاننے کی کوشش کرتا ہے. جب ان کلمات کو نہ سمجھ سکے گا تو پھر یہی کہے گا کہ یہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے اور اس کا رسول ہی جانے. بس یہی کہتی پھرے گی. اور پانچویں حکمت اس میں یہ ہے کہ ان کے معنی نہ سمجھنا اللہ رب العزت کی کتاب ہونے کی یہ دلیل ہوگی، تاکہ جہاں تک دماغ کی رسائی نہ ہو اسے یہی کہتا بنتا ہے کہ یار یہ خدا کی کتاب ہے، اللہ ہی جانتا ہے اور اس کا رسول ہی جانتا ہے. یہ حکمتیں تھیں یہ لفظ لگانے کی. اور دوسرا اعتراض جناب علی جو آری لوگ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اور تم کہتے ہو قرآن کی آیتیں بعض آیتیں بے حد مشکل ہیں. تو تمہاری یہ بات جناب علی کلام الہی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. تم کہتے ہو قرآن کی بعض آیتیں جناب علی بہت مشکل ہیں، تمہاری یہ بات کلام الہی کے خلاف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی یہ آیت آپ نے پوری نہیں پڑھی. پوری آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی ہم نے اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان بنایا ہے. جتنے بھی 1,24,000 کم بیش پیغمبر دنیا پہ تشریف لے آئے، ان کی جو بھی کتابیں تھیں سوائے پیغمبر کے اور کسی کو بھی وہ کتاب یاد نہیں ہو سکتی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا. اب قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان ایسے بنا مسلمانوں کا بچہ بھی اس کو حفظ کر کے سینے میں رکھ سکتا ہے. بچے کو بھی یہ قرآن پاک حفظ ہے، قرآن کریم کو آسان. اسی طرح قرآن پاک کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننا آسان ہے. رب کو پہچاننا آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کے راز کو سمجھنا آسان ہے. یہ تو راز ہیں اس کے، الف لام میم یا کاف ہا یا عین صاد، یہ تو راز ہیں ان کے. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پہ جس کی بات کی ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن کو یاد کرنا آسان. ہاں بعض اوقات لوگ یہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یعنی ان متشابہات آیتوں کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے اس جواب سے وہابی چکڑالوی ان کے سینکڑوں اعتراضات اٹھ جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نور ہے، قرآن کریم دلیل ہے، قرآن کریم ہدایت ہے، اور قرآن کریم تبلیغ کا ذریعہ ہے، قرآن کریم کتاب مبین ہے، یعنی کھلی ہوئی کتاب.
تو اگر اس کی بعض آیتیں بالکل چھپی ہوئی اور مشکل ہیں تو وہ نور نہ ہوتی، وہ ہدایت نہ ہوتی، وہ دلیل نہ ہوتی۔ تو ان سب کا جواب ہمارے اس گزشتہ جواب کے اندر آ چکا ہے کہ قرآن کریم کی ساری آیتیں اللہ رب العزت کو پہچاننے کی دلیل دینے والی آیتیں اور اللہ کو پہچاننے والی آیتیں اور اپنے لانے والے کی صداقت کے لیے نور ہیں۔ لانے والے کی صداقت کے لیے یہ آیتیں نور ہیں، اور ہر ایک آیت کا راز سمجھنا یہ آسان نہیں ہے۔ یہ ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اور تیسرا اعتراض اس پہ یہ اٹھتا ہے، متشابہات، آیات متشابہات جو ہیں، متشابہات قرآنیہ، ان کا علم حضور کو نہیں دیا گیا جی، قطعاً نہیں دیا گیا جی حضور کو علم اس کا۔ اعتراض اٹھانے والے اعتراض اٹھاتے ہیں، ان آیات متشابہات کا علم حضور کو نہیں دیا گیا، یہ صرف رب کو علم ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا ان آیتوں کا علم کوئی نہیں جانتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حضور کو ان کا علم کا پتہ نہیں تھا، حضور پر نازل کیوں ہوئی ہیں؟ یہ نزول ہی بیکار جاتا ہے سرے سے اگر ان آیات کریمہ کا حضور کو علم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے سارے کا سارا قرآن حضور کو سکھا دیا، اپنے محبوب کو سکھایا اللہ رب العزت نے سارا قرآن۔ کیا سارا قرآن سکھایا ہے؟ صرف متشابہات جو لفظ ہیں، آیات ہیں، یہ نہیں سکھائیں؟ تو پھر اللہ رب العزت کے اس فرمان پر اعتراض اٹھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو سارا قرآن سکھا دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ متشابہات کا علم حضور کو نہیں ہے، معاذ اللہ رب کی بات کو جھوٹا کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ کے پاک محبوب ان تمام کا علم جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان کا علم عطا فرما دیا ہے، اور یہ جو راز کی باتیں یہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہیں۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔